اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ شرک سے ڈرایا ہے۔ 5ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک جو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ سورہ حج میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس کی زندگی میں شرک آ جاتا ہے اس کی تباہی ایسے یقینی ہے جیسے اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان سے زمین پہ پھینک دیا جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب شرک کا نام ہم مسلمان سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں قاری صاحب نے یہ کون سی بات شروع کر دی، ہم کو ادھر کافر بیٹھے ہوئے، یہ درس سناتے ہیں کافروں کو، ہم مسلمان ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ہر مسلمان کو شرک سے ڈرایا ہے، حتیٰ کہ آپ اندازہ کیجئے 24ویں پارے میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، او میرے حبیب آپ سے پہلے ہر پیغمبر کی طرف ہم یہ وحی کر چکے ہیں اور آج آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اللہ نے پیغمبروں کو ڈرایا ہے، بلکہ وہ بندہ مسلمان اللہ کو بڑا پسند ہے جو خود مسلمان، جس کی اولاد مسلمان، اور لیکن وہ اپنی اولاد کو شرک سے ڈراتا ہے۔ اللہ نے ایک باپ کا ذکر قرآن پاک میں کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ کہتا ہے لقمان سیانہ تھا، ہم نے ان کو حکمت عطا کی، وہ سیانہ باپ تھا۔ کون سی ادا اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے لقمان علیہ السلام کا قرآن میں ایسے ذکر کیا جیسے اللہ اپنے پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لقمان کی ادا کو یاد کرو اذ قال لقمان لابنہ، جب لقمان اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے ان کو واعظ کر رہے تھے، باپ مسلمان بیٹا مسلمان، واعظ کیا ہو رہا ہے؟ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے یا بنیا لا تشرک باللہ، او میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم۔ اس لیے حضرت جی سب سے خطرناک مسئلہ شرک ہے کہ ہماری زندگیوں میں کہیں شرک نہ آ جائے۔ شرک کہتے کس کو ہے؟ 29ویں پارے میں سورہ جن میں اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ فرما دیجئے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، 29واں پارہ سورہ جن آیت نمبر 20، ترجمے والا گھر میں قرآن کھولیے، کسی پہ اعتبار کرنے کی کیا ضرورت ہے، خود ترجمہ پڑھیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ، اے میرے حبیب کہہ دیجئے إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، مجھے جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں اپنے رب کو آواز دیتا ہوں، التجا کے لیے، دعا کے لیے میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور میں اس پکار میں کسی دوسرے کو اللہ کا شریک نہیں بناتا۔ انسان کمزور ہے، مصیبتوں سے زندگی بھری ہوئی، پریشانیوں میں کبھی بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں، کبھی اولاد کام آ جاتی، کبھی دوست کام آ جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسی بڑی پریشانی آتی ہے جن کا ٹالنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب کہو میں غیبی مدد کے لیے رب کو پکارتا ہوں اور میں رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی حضرت جی توحید یہ ہے کہ غیبی امداد کے لیے انسان رب کو آواز دے، اور قرآن پاک میں اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں سمجھایا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ہماری مصیبتیں پریشانیاں کیا پریشانیاں، ایک باپ پہ مصیبت آئی کتنی بڑی،
بیٹوں نے کہا بابا آپ کے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ دکھ تو حضرت جی ایک باپ ہی جانتا ہے نا۔ کہتے ہیں ہاتھ سے جس کو دفن کر دیں اس پہ تو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو جائے، یہ دکھ تو ماں باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ اتنا بڑا دکھ کھایا، اور دیکھ پاس قبر ہے باپ کی۔ باپ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر اسحاق علیہ السلام پیغمبر تھے۔ پاس قبر ہے دادا ابراہیم علیہ السلام کی، جن کا اللہ نے قرآن میں بڑا تذکرہ کیا۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم الذی وفا، ابراہیم میرا وفادار تھا، بلکہ اللہ کہتا ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، دوگو ابراہیم کو اللہ نے گہرا دوست بنا لیا تھا۔ وہ ابراہیم جن کو آگ میں پھینک دیا گیا، اللہ نے ان کے لیے آگ گلزار بنا دی، ان کی قبر پاس ہے۔ پوتے یعقوب علیہ السلام پہ اتنا بڑا دکھ آ گیا ہے، سورہ یوسف جا کے ترجمے کے ساتھ کھولیے، یعقوب علیہ السلام نے باپ دادا کو آواز دی ہے، غیبی مدد کی ان کو ضرورت پیش آئی، انہوں نے کہا ہے یا اسحاق مدد، وہ بابا اسحاق میری مدد کے لیے پہنچ، یا ابراہیم نہیں، وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے والوں کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے اللہ زندہ کو آواز دیتے۔ انہوں نے آواز دی تو کیا دی؟ اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، وہ اللہ زندہ کو چھوڑ کے غیبی مدد کے لیے تم جن گزرے ہوں کو آواز دیتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ سورۃ الاعراف نامہ سپارہ آیت نمبر 197 اللہ پاک فرماتا ہے وہ تیری مدد کیسے کرے؟ ولا انفسہم ینصرون، اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے، وہ اپنے کام نہیں کر سکتا، وہ تیری مشکل کیسے حل کرے؟ اس سے تو اپنے کام نہیں ہوتے۔ جا تجربہ کر، جتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو دنیا سے چلا جائے۔ اب حضرت جی غسل کا ٹائم ہو گیا ہے، اب کپڑے خود نہیں اتار سکتا، کپڑے پھاڑ کے اتار، کیوں نہیں اتار سکتا؟ اللہ کہتا ہے ولا انفسہم ینصرون، اس سے اب اپنے کام نہیں ہوتے، اس کے کام تو کر۔ کتنی بڑی عجیب بات ہے، کپڑے پھاڑ کے لباس اتار دیا گیا، اب استنجا کا ٹائم آیا، حضرت جی استنجا وہ خود نہیں کر سکتا، اللہ کا ان کو شریک بناتے ہیں جو خود استنجا نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے ولا انفسہم ینصرون، غسل دینے والے استنجا تو دے، اس کو غسل تو دے، غسل دے دیا گیا۔ اب ان کو کہو ہر روز کپڑے بدلنے والے تھے، کفن پہن کے بتاؤ، کفن نہیں پہن سکتے۔ اللہ کہتا ولا انفسہم ینصرون، اس سے اپنے کام نہیں ہوتے۔ اب ان کو کہو قبرستان جا کے دکھائیں، نہیں جا سکتے۔ 4 5 10 آدمی مل کے اٹھا کے قبرستان لے جاتے ہیں، قبر تیار ہے، قبر کے پاس 4 پائی رکھ دی گئی، بول بزرگوں کو بزرگوں بعد میں آپ نے ہمارے بڑے بڑے کام سیدھے کرنے ہیں، اپنا کام یہ قبر میں خود اتر لو۔ اتر کے نہیں دکھا سکتے حضرت جی، اتر سکتے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ولا انفسہم ینصرون، اتار دیا جاتا ہے، 4 5 آدمی آوازیں دیتے ہیں مضبوطی سے پکڑو کہیں بابا گر نہ جائے۔ نیچے لاد میں اتار دیا گیا، اوپر سلیپیں ڈال دی، اوپر شاپر آ گیا۔ بعد میں مولوی نے آپ کو کہنا ہے پردے میں چلا جائے تو بڑے کام کرتا ہے، دیکھ پردے میں جا چکا ہے، سلیپیں اور شاپر اوپر آ چکا ہے۔ بول بزرگوں کو بزرگوں ہمارے کام رہنے دو، تم اپنا کام کرو، آخری کام ہے مٹی اپنے اوپر ڈالو۔ مٹی اپنے اوپر ڈال سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ولا انفسہم ینصرون، وہ اپنے کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کو حضرت جی غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی، بلکہ کیا آواز دی؟ واللہ المستعان، اے اللہ دکھ بہت بڑا آ گیا ہے، اس دکھ میں میرا مددگار تو ہی ہے۔ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال اور 30 سال کا عرصہ گزر گیا، یعقوب علیہ السلام نے ایک بار بھی غیبی مدد کے لیے باپ دادا کو آواز نہیں دی۔
اللہ کو پکارتے رہے، اللہ کے آگے روتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ضرور ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی، لیکن وہ بھی شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو پھر کمال ہی کرتا ہے۔ بیٹا کیا ملنا تھا، بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گیا ہے، آپ سورہ یوسف پڑھیے، اتنا بڑا پھر تو کھایا۔ بیٹا جس کا قید میں چلا جائے، جیل میں چلا جائے، باپ کو تو کھانا اچھا نہیں نہ لگتا، وہ تو یہی کہتا ہے میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ، میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے۔ اتنے بڑے دکھ میں بھی انہوں نے باپ دادا کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی، رو ضرور پڑے یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، ہائے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے، لیکن شہنشاہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں پھر بھی تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں، سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتا ہوں۔ جب آزمائش میں اخیر ہو گئی اللہ کو ہی پکارتے رہے، پھر اللہ کی قسم دیر ضرور ہوئی اندیر نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور ان دھاریوں میں رہنے والوں کو اللہ نے مصر کی بادشاہی عطا کر دی تھی۔ یہ ساری داستان سورہ یوسف میں اللہ نے ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کئی ایسے ایمان کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، کہیں گے ہم اللہ کو مانتے ہیں، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لیکن رہیں گے مشرکی۔ تھوڑی سی مصیبت آئے گی، کوئی کسی کو آواز دے گا، کوئی کسی کو آواز دے گا۔ اللہ میرے محبوب پیغمبر کو کہتا ہے کہہ دو انما ادعو ربی، لوگو مجھے بھی غیبی مدد کی جب ضرورت پیش آتی ہے میں رب کو آواز دیتا ہوں، میں رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ میرے حبیب علیہ السلام کو بھی جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی تھی حضرت جی آپ اللہ کو آواز دیتے تھے۔ یہ تو سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، دشمن پاس سے گزرا، اس نے موقع کو غنیمت جانا، اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا، تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے، کہتا ہے من یمنعک منی، بلا اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ خالی ہے، آپ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، آپ نے کس کو آواز دی؟ اس میں کون سی لڑائی والی بات ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کون سی مشکل بات ہے؟ کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے او حضرت جی وہ تو پیغمبر تھے، میں کو پیغمبر تو نہیں ہوں۔ حضرت جی اللہ نے یہی تو کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں جو میں نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے تمہارے سارے کام ان کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ مغرب کے 3 فرض میں نے پڑھائے ہیں، کیا خیال ہے میں تمہیں 5 فرض پڑھاؤں تو کیا پڑھ لو گے؟ آپ کہو گے قاری صاحب مغرب کے 3 فرض اللہ کے محبوب پیغمبر پڑھایا کرتے تھے، تم 5 کیوں پڑھا رہے ہو؟ میں کہوں جی وہ تو پیغمبر تھے 3 پڑھاتے تھے، میں کو پیغمبر تو ہوں، میں کو پیغمبر ہوں نہیں حضرت جی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جتنی رکھتے آپ نے پڑھی اتنی تو پڑھ۔ غیبی مدد کے لیے جس کو آپ نے آواز دی اس کو میں اور آپ آواز دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن نے للکار دیا کہ آپ کو کون بچائے گا؟ میرے حبیب نے نہ کسی ولی کا نام لیا، نہ نبی کا، نہ علی کا، نہ گزرے ہوئے کسی پیغمبر کا، نہ فرشتے کا نام لیا، بلکہ نام لیا تو اللہ کا نام لیا کہ اللہ ہی بچائے گا۔ اللہ کا نام ہی لینا تھا۔ دشمن کے جسم پہ کب کبھی طاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری، میرے حبیب علیہ السلام نے تلوار کو اٹھا لیا، کہا تم بتاؤ تجھے کون بچائے گا؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا، کہتا ہے آپ سے کرم کی اپیل ہے، قربان جائیں اللہ نے سچ کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، لوگوں میرا محبوب صرف اپنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ دشمنوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا حضرت جی میرے حبیب نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ آپ نے اپنی فیملی سے لے کر ایک ایک امتی کو
اللہ کے ساتھ جوڑا ہے حضرت جی، نہ تعویذ سے، نہ کڑے سے، نہ چھلے سے۔ یہ سارے لوگوں نے بزنس کاروبار بنائے ہیں، میرے حبیب علیہ السلام اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ اور جناب علی پاک غلام یا لونڈی لینے کے لیے آئے، آپ نے فرمایا یہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، طلباء کے لیے میں نے ان کو بیچ کے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ رات کو آپ گھر چلے گئے، آپ نے سیدہ فاطمہ کو جناب علی پاک کو سامنے بٹھایا، کہا تم نے غلام یا لونڈی مانگا، میں تمہارے لیے اس سے بہتر چیز لے کے آیا ہوں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو کس کے ساتھ جوڑا ہے حضرت جی؟ آپ نے تعویذ نہیں پہنایا، آپ نے کہا بیٹی میں نے تیرے لیے تعویذ لکھا ہے۔ یہ سب شوبتے بازیے ہیں، میرے حبیب علیہ السلام نے نہ تعویذ دیا، نہ چھلا دیا، نہ کڑا دیا۔ اللہ کی قسم، خالص دین نوری علم تجھے مجھے اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے نہ ہی اپنی بیٹی کو یہ کہا کہ بیٹا بستر پہ آؤ تو 100 دفعہ یا رسول اللہ مدد کہہ دیا کرو، یا نبی مدد کہہ دیا کرو، یا علی مدد کہہ دیا کرو، یا جبریل مدد کہہ دیا کرو، یا ابراہیم۔ نہیں، میرے حبیب نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ کہا فاطمہ بیٹا جب رات کو بستر پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، کہ بندے تھک جاتے ہیں، اللہ ان تھکاوٹوں سے پاک ہی پاک ہے۔ 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہی شکر ہے۔ اور علی و فاطمہ 34 دفعہ سوتے وقت اللہ اکبر کہا کرو، کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے حضرت جی میرے حبیب علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ بات ختم کرتے ہیں۔ 1 مہینہ ہو گیا مدینہ پاک پہ قیامت برپا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ تہمت لگ گئی۔ 1 مہینے کے بعد آپ جناب صدیق کے گھر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو سامنے بٹھایا، اللہ کی حمد و ثنا پڑھی، اور آپ نے کہا عائشہ دیکھو اگر تو تم بری ہو اللہ بری کر دے گا، وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ۔ لیکن عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، جب اللہ کے پیغمبر نے یہ بولا آنکھوں میں ایسے اندھیرا سا چھا گیا، میں نے اپنے باپ کو کہا بابا اپنی بیٹی کی تم بات کرو۔ جناب صدیق رو پڑے، کہتے ہیں بیٹا ادھر ہم نہیں بول سکتے، کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے، ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ پھر میں نے اپنی ماں کو آواز دی، ای اماں، ہائے میری ماں ام رومان، ماں تو بیٹیوں کی رازدان ہوتی ہے، تم تو اپنی بیٹی کو جانتی ہو، تم اپنی بیٹی کی بات کرو۔ ماں بھی رو پڑی، کہا بیٹا ادھر ہم نہیں بول سکتے، اللہ کے محبوب پیغمبر سے بولنے آواز اونچی ہو جائے، کہیں ہماری ساری نیکیاں ہی نہ ضائع ہو جائے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب باپ نے بھی جواب دے دیا، ماں نے بھی جواب دے دیا، پھر مجھے یوسف علیہ السلام کے باپ کی دعا یاد آ گئی، کہ جب ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے، دوسرے بیٹے کا غم جب سنا تو انہوں نے اللہ کو کیسے آواز دی، میری زبان پہ بھی ویسے ہی الفاظ جاری ہو گئے۔ ذرا دیکھ میری تیری امی عائشہ کے سامنے زندہ کون بیٹھے ہیں، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سامنے بیٹھے ہیں۔ تول دے پاکستان کے سارے بزرگوں کو میرے محبوب پیغمبر کی شان کے ساتھ، اللہ کی قسم آپ کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے حبیب کہتے ہیں ترازو کو میں نے دیکھا، ایک پلڑے میں میں تھا، دوسرے پلڑے میں 10 آدمی، میرا وزن بھاری، پھر 100 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری۔ فرشتے نے کہا زنہ بِأَلْفٍ، ان کو 1000 سے تولو، 1000 سے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا، ارے ان کو کب تک تولو گے، ان کے مقابلے میں ساری امت بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ شان اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، لیکن حضرت جی غیبی مدد کے لیے پکارنا صرف اللہ کی شان ہے، صرف اللہ کا حق ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی شان کا مقابلہ اولیاء کیا انبیاء بھی نہیں کر سکتے۔ معراج کی رات بھی اس بات کی گواہ ہے، جبریل امین آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے، اللہ نے اپنی قدرت طاقت سے تمام انبیاء کو جمع کر دیا ہے۔ کس لیے جمع کیا ہے؟ اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟
ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے حبیب کے ہاتھ سے پکڑا, مصلی پہ کھڑا کر دیا. آقا یہ سارے انبیاء شانوں والے ہیں, یہ سارے عظمتوں والے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان آپ کی ہے. آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سیدہ عائشہ کے سامنے زندہ ہے. سیدہ عائشہ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی. حضرت جی اس میں کون سے جھگڑے والی بات ہے؟ آپ نے غیبی مدد کے لیے کس کو آواز دی ہے؟ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد, نہیں کہا یا نبی مدد, نہیں کہا یا علی مدد, نہیں کہا یا حسین مدد, نہیں کہا یا ابراہیم مدد, نہیں کہا یا جبریل مدد. میں بال تیری کوٹ میں پھینکتا ہوں, جا اپنے مولانا صاحب سے پوچھ. امی عائشہ کو جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی, انہوں نے غیبی مدد کے لیے کس کو آواز دی ہے؟ روتے ہوئے آواز کیا دی؟ انما اشکو بسی و حسنی الاللہ. اے اللہ تیرا پیغمبر بھی اگر یہ بولتا ہے تو پھر میں شکوے تیرے آگے رکھتی ہوں, تو سب جانتا ہے. اے اللہ میری مشکلیں حل کرنے والا تو ہے, میری شکایتیں سننے والا تو ہے, قربان جائے. امی عائشہ کہتی ہے تھوڑی دیر ہی گزری ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام آواز دے رہے, اے عائش, او عائش اٹھو, احمد اللہ, آؤ اللہ کا شکریہ ادا کرو, کیونکہ اللہ نے آپ کی شان میں قرآن اتار دیا ہے. حضرت جی پیچھے بھی کئی عورتوں پہ تہمت لگی, کبھی بچہ بولا, کبھی کوئی شاہد بولا, کبھی کوئی بولا, لیکن آج ادھر عقیدہ توحید کی اخیر ہو گئی تھی. اس اخیر کے موقع پہ اللہ خود بولا ہے اور اللہ نے قرآن اتارا ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دینا حضرت جی یہ عقیدہ توحید ہے. غیبی مدد کے لیے کسی نبی کو, ولی کو, کسی اور کو آواز دینا اللہ کے سوا یہ شرک ہے. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے قرآن کا سٹارٹ ہی یہاں سے لیا ہے, آغاز ہی یہاں سے لیا ہے. 15-20 سال ہو گئے پاکستان کی فضاؤں میں اس آیت کو بچے کو یاد کروا دیا گیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تجھ پہ قرض ہے, جا اس کا ترجمہ پڑھ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت ہم تیری ہی کریں گے, و ایاک نستعین, اور غیبی مدد کا سوال بھی تجھ سے کریں گے. یہ غیبی مدد کا سوال ہے, غیبی مدد کا سوال اللہ سے کرنا یہ عقیدہ توحید ہے. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے. موت آئے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.